السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد انس۔ آج ہم جانیں گے راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں کہ راجندر سنگھ بیدی کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کا انتقال ہوا، کیا ان کے والدین کے نام تھے، کیا ان کی تعلیمی سرگرمیاں رہیں اور کس طرح انہوں نے ادبی دنیا کے اندر اپنا نام روشن کیا۔ ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ کیا کیا اعزازات راجندر سنگھ بیدی کو ان کی خدمات کی بنا پر دیے گئے اور کیا مختلف آراء و خیالات بیدی کے بارے میں مختلف ادیبوں نے کہے ہیں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو کو آپ 2-3 مرتبہ سنیں گے، یہ تمام چیزیں جو نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میری گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ نام راجندر سنگھ بیدی تھا۔ راجندر سنگھ بیدی 1 ستمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کا انتقال 11 نومبر 1984 کو ممبئی میں ہوا تھا۔ بیدی کے والد کا نام ہیرا سنگھ بیدی تھا اور والدہ کا نام سیوا دئی تھا۔ بیدی نے 1931 میں ہائی اسکول اور 1933 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا تھا۔ بیدی نے طالب علمی کے زمانے میں 1932 میں محسن لاہوری کے نام سے انگریزی، اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھ کر ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ بیدی کی شادی 19 سال کی عمر میں 1934 میں سکونت کور سے ہوئی تھی۔ بیدی کی پہلی کہانی پنجابی زبان میں دکھ سکھ تھی جو پنجابی زبان کے رسالے سارنگ میں شائع ہوئی تھی۔ بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ رسالہ ادبی دنیا لاہور کے سالنامہ 1937 میں شائع ہوا تھا۔ بیدی جموں ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر 1948 میں مقرر ہوئے تھے۔ بیدی نے اپنی تخلیقات میں پنجاب کے دیہات کی معاشرت کی عکاسی بڑے فنکارانہ انداز میں کی ہے۔ بیدی کے اردو افسانے روس کے عظیم افسانہ نگار چیخوف کی یاد دلاتے ہیں۔ روسی افسانہ نگاروں کا جتنا گہرا اثر بیدی کے یہاں ہے اور کسی افسانہ نگار کے یہاں نہیں ملتا۔ بیدی کے کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیدی پر فالج کا حملہ ممبئی میں 1979 میں ہوا تھا۔ بیدی کے کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ بھولا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کیا کیا اعزازات ان کو دیے گئے۔ بیدی کو ایک چادر میلی سی پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1965 میں ملا تھا۔ بیدی کو پدم شری ایوارڈ 1972 میں ملا تھا۔ بیدی کو غالب ایوارڈ 1978 میں ملا تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مختلف کیا خیالات و آراء ہیں جو بیدی کے بارے میں کہے گئے ہیں۔ بیدی کہانی لکھتے ہیں، نہ سیاست بکھیرتے ہیں، نہ فلسفہ چھاٹتے ہیں، نہ شاعری کرتے ہیں، نہ موری کے کیڑے گنتے ہیں۔ عام زندگی، عام لوگ، عام رشتے ان کے افسانوں کے موضوع ہیں، یہ فرمایا آل احمد سرور نے۔ ساتھ ہی آل احمد سرور یہ کہتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے۔ احتشام حسین افسانہ نگاری کے بارے میں بیدی کی فرماتے ہیں کہ ان کی کہانیاں ایسی خوبصورت، جاندار، گٹھی ہوئی اور پر اثر ہوتی ہیں کہ ان کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرہ نپا تلا معلوم ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو بھی نہیں بھولتے کہ ایک چھوٹی کہانی میں بھی کوئی خیال اور کوئی نقطہ غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ خلیل الرحمن اعظمی کہتے ہیں کہ بیدی کے افسانے کسی افسانے کے اعتبار سے بیدی کے کسی افسانے میں فن افسانہ نگاری کے اعتبار سے کوئی کسر نہیں۔ آل احمد سرور یہ فرماتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانے کی تعمیر کرتے ہیں۔ کنہیا لال کپور بیدی کے افسانوں کے متعلق کہتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی تھیم کا بادشاہ ہے۔ یہ تمام مختلف آراء و خیالات ہیں جو راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں مختلف نقادوں اور ادیبوں نے کہے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔